آسٹریلیا میں فائرنگ کرنے والے شخص پر فرد جرم عائد، حملہ پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد کیے گئے۔ حملے کے دوران مارا گیا ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ ساجد نے آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت کا دورہ کیا۔ سڈنی فائرنگ واقعے پر ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ بھارتی میڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ آسٹریلوی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ بونڈائی بیچ فائرنگ واقعے کا ملزم تلنگانہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے۔ پروپیگنڈا مہم میں کئی نامور سوشل میڈیا آرگنائزیشن بھی شامل رہیں۔ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں۔ بغیر شواہد اور تصدیق کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف عدالتی کارروائی جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سہیل آفریدی سمیت دیگر 5 وزراء کو طلب کر لیا۔ مینا خان، شفیع جان، امجد علی اور اقبال آفریدی کو اشتہار کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی اور دیگر افراد کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج ہے۔ گورنر آج لگا تو صوبائی حکومت گورنر ہاؤس تک پہنچ بھی نہیں سکے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پنجاب سے کسی دوسرے صوبے منتقل کیا جائے۔ پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت عملی طور پر اڈیالہ جیل منتقل ہو چکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر بات کی۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس آئینی عدالت پہنچ گیا۔ کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ مدعی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دینے سے قبل سنا ہی نہیں گیا۔ شواہد ریکارڈ کیے بغیر ڈگری کا معاملہ ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتی۔ صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 واپس بھجوا دیا۔ بل صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر واپس بھجوایا گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر قانون شہادت بل 2025، کنگ ہمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بدل دیا۔ پنجاب کی 188 سبزی منڈیاں ماڈرن مارکیٹس میں تبدیل۔ 2,66,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹ سے دن ہو یا رات خریداری محفوظ بنا دی گئی۔ پاک پتان، قصور، ساہیوال، میاں چنو، شیخ پورہ اور منڈی بہاؤالدین میں نئی ماڈرن منڈیاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں اب کوئی مافیا پنپ نہیں سکتا۔ پھل اور سبزی منڈیوں کے سرپرائز وزٹ کروں گی۔ پنجاب میں شاندار کاموں کی دوسرے صوبے تقلید کرنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب میں دھند نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ میاں چنو، چیچا وطنی، خانیوال اور بستی ملوک شدید دھند کی لپیٹ میں۔ بہاولپور، رحمت پوری، چنی گوٹ اور ظاہر پیر میں حد نکاح متاثر۔ موٹر وے پولیس کی مسافروں کو لین کی پابندی اور فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری میں بڑی پیش رفت۔ حکومت کا قومی ایئر لائن کی 100% نجکاری کا فیصلہ بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ کامیاب بولی دہندہ کو پی آئی اے کے 75% شیئرز کی نیلامی، 25% خریدنے کی سہولت دی جائے گی۔ پہلی نجکاری کی بولی میں ناکامی پر شرائط میں اہم نرمیاں کی گئی ہیں۔ بولی دہندگان میں لکی سیمنٹ، طارق حبیب، فوجی فرٹیلائزرز اور ایئر بلو شامل۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت میں 72 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔
भारत में खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर वज़ीर आला बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी रहनुमा ने मुकदमा दर्ज करवाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाने को औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला करार दे दिया। अमेरिका में इसराइली हिमायत कम हुई है। कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिडनी हमले में जख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। शेख जराह में इसराइली धावा। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में सेहूनी रियासती इक़दाम की मज़म्मत। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम को कई दहाइयों से गैर कानूनी कब्ज़े का सामना है। गज़ा में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान इसराइली आबादकारियों की शदीद मज़म्मत करता है। अमन के लिए दो रियासती हल पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना। पंजाब के वज़रा बिलाल यासीन और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सामान रवाना किया। सूबाई वज़रा ने NDMA और अल-खिदमत फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा। मजमूई तौर पर 2627 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका। शिमाली इलाकाजात में डिजिटल दौर की नई तारीख रकम। SCO ने पहाड़ी सिलसिलों में हाई एल्टीट्यूड टावर्स नस्ब कर दिए। डिजिटल दौर के मंसूबे नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज के फ़ेज़ 4 के तहत 4G और 5G सर्विसेज की फराहमी में इदारे का किरदार मज़ीद मुस्तहकम। जदीद फाइबर ऑप्टिक और बैक हॉल नेटवर्क से शिमाली इलाकों में डाटा स्पीड में नुमायां बेहतरी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संग मील अबूर। सदर FPCCI और ईरानी कौंसल जनरल में मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। कोयटा से चमन ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी कोयटा से रवाना। सिक्योरिटी खदशात के सबब ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज़ मनसूख की गई थी। और अदाकार, ड्रामा निगार और हिदायतकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी ने अलिफ नून ड्रामे से शोहरत हासिल की। उनके ड्रामे आज भी मकबूल हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।